آقا نامداد، فخر موجودات، تخلیق کائنات، ربانہ یسوع المسیح کے نام سے آپ سبوں کو سلام۔ میرے پیارے عزیزو، خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تم خدا واحد اور مسیح کو جانے۔ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ وہ بنی نوع انسان کو نجات دے۔ انسان جو گناہ کی بیماری کے سبب سے موت، دکھ، تکلیف اور پریشانیوں، غموں میں مبتلا تھا، وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آج ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم خداوند کو، یہوہ پاک خدا کو، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جو ہمارے آباء و اجداد باپ آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے باغ عدن کی رفاقت سے نکالے گئے، اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے اور ان کو واپس یہوہ خدا کے پاس لے کر آئے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہمارا درمیانی ہے، وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے گھائل کیا گیا، کچلا گیا، تاکہ وہ ہمیں باپ سے ملائے۔ خدا باپ جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں بنایا اور ہمارے لیے ایک باغ بنایا تاکہ ہم اس میں ہر طرح کے میوے تھے، سکون تھا، نہ ڈر تھا، نہ موت تھی، نہ دہشت تھی، نہ کوئی سانپ کاٹنے کا ڈر تھا، نہ شیر کے کھانے کا ڈر تھا۔ وہاں ہمیشہ کی زندگی تھی، سکون تھا، آرام تھا۔ اور باغ عدن کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا کی حضوری۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ گناہ جو خدا کے اور انسان کے درمیان ایک جدائی ہے، ایک دیوار ہے، ایک خلا ہے جو دوری پیدا کرتا ہے، یہ ہماری روحانی موت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ہماری نجات بن کر اس دنیا میں آیا، اور جبرائیل فرشتہ نے مریم مقدسہ سے کہا کہ آئے مریم، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج ساری دنیا کے اندر دین مسیحیت کے لوگ، ہم 20 سال سے چرچ میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہوہ آسمانی خدا باپ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دی اور کوہ کلوری پر اپنا خون بہایا تاکہ وہ باپ سے ہمارا ملاپ کرائے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں بہتوں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دوں۔ وہ ہمارا فدیہ اور کفارہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر ہفتے کے بعد چرچ آئیں یا ہم بہت سے ورشپر بن کر گیت گائیں۔ اگر ہمارا کریکٹر مسیح نہیں ہے، اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں، تو یہ ہماری تمام عبادات، تمام ہمارے ٹیلنٹ، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کو جانیں، خدا کو سمجھیں، اور پولس رسول اپنے خط میں فرماتا ہے کہ مسیح کو جانیں، معرفت اور حکمت کے سب خزانے اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو حکمت چاہیے، اگر آپ کو معرفت چاہیے، تو آپ خداوند یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے، جو مجسم کلمہ ہے، جو حکمت کا منبع ہے، انسان کے بارے میں ہے کہ اس کی عقل، اس کی حکمت بے وقوفی ہے، مگر خدا جو حکمت کا منبع ہے وہ مسیح ہے۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو مسیح خداوند نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو ہمیں دل سے خدا کو ڈھونڈنا ہے، اس کی تلاش کرنی ہے، اور یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، اگر تم پورے دل سے مجھے ڈھونڈو گے تو میں تم کو مل جاؤں گا۔ خداوند جو پورا کرتا، بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، وہ یوں فرماتا ہے، مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خدا کو پکاریں۔ یہ جو دنیا میں بے چینی ہے، بھوک ہے،
परेशानी है, नाउमीदियाँ हैं, अफसरदगियाँ हैं, ये जब हम शरीयत की किताब पढ़ते हैं उसमें मूसा नबी फरमाता है कि अगर तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे घर से बीमारी को निकाल दूंगा। अगर हम रूहानी और जिस्मानी शिफा पाना चाहते हैं, अगर हम अपनी गुर्बत को, अपनी तंगदस्ती को, अपने कर्ज को दूर करना चाहते हैं तो हम मसीह के पास आएँ, हम उसके कलाम की तरफ आएँ, हम उसकी राहों को जानें। और कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो, नादानों की मानद या दनाओं की मानद। बस वक़्त बुरा है, वक़्त को गनीमत जानो कि दिन बुरे हैं। आप यहोवा खुदा को, जो हमारा आसमानी बाप है, खुदावंद यीशु मसीह का खून जो तमाम जहानों के बैलों बकरों से ज़्यादा कीमती है, जो हीरे जवाहरात सोने चांदी से महंगा है, उसकी बेकदरी ना करें और उसकी कुर्बानी को रैगा ना जाने दे। आप उसके खून से धुलकर, बाइबल में लिखा है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, वो हमें तमाम रोगों से पाक करता है। खुदावंद यीशु के खून में छुपें और उसके खून से धुलें और अपने लिबास जो है, जामे जो है, उसको धोएं और पाक साफ होकर अपने खुदावंद की हजूरी में आए, ताकि आप खुदावंद के साथ उसके बेटे और बेटियां बनकर उसके आराम और सुकून में दाखिल हो सके। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन।